السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، پیارے دوستو، کسی نے آپ کی زمین، گھر، مکان، جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے تو اس سے چھڑانے کا بہت تیز ترین اور باکمال یہ عمل ہے۔ آپ اس کو جیسے کریں گے تو انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو اس کا رزلٹ مل جائے گا۔ بہت باکمال عمل ہے یہ۔ تو آپ اس سے بڑا آسانی سے اپنی زمین، جائیداد، گھر، مکان واپس لے سکتے ہیں۔ وہ خود ہی دے کے جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اس کا حشر نشر ہو جائے گا۔ یہ بہت زبردست اور بہت تاثیر والا عمل ہے۔ دوستو، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ نے یا قہارو کو 303 بار پڑھ کر، اور یہ جو نیچے دعا لکھی ہوئی ہے، یہ دعا آپ نے 11 بار پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ واپس لینا چاہ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک ہفتے کے اندر اس کا رزلٹ مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرما دے گا۔ تو آپ نے اس کو کسی بھی وقت، دن میں ایک بار کسی بھی نماز کے بعد آپ کر لیں، یا ہر نماز کے بعد کر لیں، تو یہ بہت تیز ترین عمل ہے۔ جیسے آپ کرتے جائیں گے تو اس کو اپنی پڑھتی جائے گی اور اس کا حشر نشر ہو جائے گا۔ یہ بہت پاورفل عمل ہے، دشمن کا ستیہ ناش کر دینے والا عمل ہے۔ جو آپ کی زمین پر قابض ہوا ہے، آپ کو دکھ تکلیف دیا اس نے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس کی طرف ہی لوٹ جائیں گے۔ یہ دکھ تکلیف اور پریشانیاں اس کی طرف اور اس کے اوپر حاوی ہو جائیں گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کی زمین، جائیداد، مکان، جو اس پہ بھی اس نے قبضہ کیا، وہ آپ کو واپس لوٹائے گا۔ تو یہ آپ عمل کر لیجئے گا، بہت پیارا سا عمل ہے۔ تو دوستو، دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ دعا ہماری قبول ہوئی ہے یا نہ ہوئی ہے؟ تو دوستو، بہت آسان سا ہے، بہت آسان ہے یہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میری دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو دوستو، جب آپ دعا مانگتے ہیں تو آپ کے دل سے، جو اندر سے دعا نکلتی ہے، آپ دنیا سے کٹ جاتے ہیں اور کوئی اور سوچ نہیں ہوتی، آپ کے اندر سے دعا نکل رہی ہوتی ہے، تسکین بھی مل رہی ہے اور دعا بھی نکل رہی ہے اور آنسو بھی نکل رہے ہیں۔ تو یہ دعا کی قبولیت ہے۔ جب آپ دعا مانگ رہے ہیں تو دل کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے، تو آپ دعا مانگے جا رہے ہیں تو غفلتوں سے بھرے ہوئے دلوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو آپ جب دعا مانگیں تو ہماتن گوش، جب آپ دعا مانگیں بالکل ایسے دعا مانگیں کہ جیسے ہم اپنے مالک سے کوئی چیز لینا چاہ رہے ہیں اور رو رو کے اس سے مانگ رہے ہیں، جیسے بچہ رو رو کے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے تو اپنی بات منوا لیتا ہے۔ تو دعائیں اسی طرح قبول ہوتی ہیں۔ دعائیں قبول ہونے کا یہی طریقہ ہے۔ جب آپ دعا مانگیں تو دوستو دل سے مانگیں۔ سب کچھ اس وقت آپ اپنا ایک جو مرکز ہے وہ صرف دعا پہ کیا کریں، دوسری چیزیں چھوڑ دیں۔ جب آپ مانگ رہے ہیں یا کسی چیز کے یا کسی کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ تعالیٰ میری سن رہا ہے۔ جب آپ دعا مانگ رہے ہیں تو یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ میری سن رہا ہے اور میں سنا رہا ہوں۔ تو جب آپ ایسے دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی۔ دعائیں قبولیت کا یہی طریقہ ہے کہ آپ جب دعا مانگیں تو یہ دنیا کا کچھ نہ سوچیں، پھر سیدھا ڈائریکٹ اللہ کی طرف رجوع کر دیں، اور دل سے دعا نکلے گی جو، تو وہ قبول ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو دوستو، نمازیں پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ اپنے لیے، دوسروں کے لیے دعا مانگا کریں، آپ کی دعائیں بھی کثرت سے قبول ہوں گی۔ ہمارا کام معاشرے کی اصلاح کرنا ہے، لہٰذا ہم جو بھی وظائف دیتے ہیں وہ صرف دکھی بھائیوں، دکھی بہنوں اور ظلم کا شکار بیٹیوں کے لیے پیش کرتے ہیں، تاکہ ان پر عمل کر کے اپنی زندگی میں خوشیوں کی بہار لا سکیں۔ دوستو، مقصد میں کامیابی تبھی ہوتی ہے کہ ایک لگن ہو۔ جب آپ کی لگن پکی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ منزل آپ کے قریب آ جائے گی۔ جب آپ کی لگن سچی نہیں ہے، اس میں ڈاؤٹ فل ہے، پہنچ سکتے ہیں منزل تک، نہیں پہنچ سکتے، جہاں پہ اگر مگر کاش آ جاتا ہے، تو دوستو وہاں پہ منزل نہیں ملتی۔ وہاں پہ صرف
اگر مگر کاش رہ جاتا ہے، اور اس اگر مگر کاش کے سرکل میں رہ کے ہم اپنا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں، اپنے جو ہمیں اپرچونٹیز ملی ہوتی ہیں اس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کے نکل جائیں گے، اگر مگر کاش، یہ منع بھی فرمایا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ اگر مگر کاش مت کیا کریں، جو ہونا ہے وہ حکم ربی ہے، جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، مگر دعائیں قسمت بدل دیتی ہیں۔ دعائیں کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کریں۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا جانے انجانے میں جو بھی ہم سے کبیرہ صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، ہمیں نہیں بعض کا پتہ چلتا، مگر اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ مگر آپ ہر طرح سے، ہر جگہ پہ، ہر کسی کے لیے مغفرت کی دعا کیا کریں، اپنے لیے بھی دعا کیا کریں، اپنے لیے گناہوں کی معافی مانگا کریں، دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شریک کیا کریں، تو آپ کی دعائیں کثرت سے قبول ہوں گی۔ یہ بہت پیارا سا فارمولہ ہے، مگر ہے مشکل، کیونکہ ہم دوسرے کے لیے دعا کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ ہمارے اندر حسد، کینہ، بغض گھس چکی ہے، تو اس لیے ہم دوسرے کے لیے دعا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مگر جس نے یہ دوسرے کے لیے دعا کرنا شروع کر دی، اس کی لائف اپنے آپ ہی بن جاتی ہے، اس کی زندگی خود بخود سدھر جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ، آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مراد پوری کر دیتا ہے۔ تو آپ دوسروں کے لیے بھی دعا کیا کریں، نمازوں کے پابند ہو جائیں۔ دوستو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، آپ نمازوں کے پابند ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ آپ اپنی حاضری لگاتے رہیں، سبق یاد ہے یا نہیں یاد وہ مالک جانے، بس آپ نماز کے لیے کھڑا ہو جایا کریں، ڈیلی 5 نمازیں پڑھا کریں، آگے اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، وہ بہت غفور الرحیم ہے، ایک چھوٹی سی نیکی سے بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے، آپ کی سب پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ حافظ۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔